السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پہ دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ جیل کی سزائے موت کی کال کوٹڑی تھی۔ خوفناک سناٹا تھا۔ 0 واٹ کا بلب گپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ باہر شاید بارش ہو رہی ہے، اس کے پتھرائے ہوئے دماغ میں خیال گزرا، کیونکہ بادلوں کی ہلکی ہلکی گرج خوفناک سناٹے کو چیر رہی تھی، لیکن ان کی چمک بارش کی ہلکی پھوار اور ٹھنڈی ہوا کے تازہ ترین جھونکوں سے محروم تھا۔ آج اسے محسوس ہوا کہ بارش کتنی بڑی نعمت ہے۔ کال کوٹھڑی کا کھانا بھی تو آج رات نہ آ سکا۔ کھانا نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، شاید بارش کی وجہ سے گاڑی دیر سے پہنچے گی۔ جیل کے سنتری نے فولادی دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی کھول کر اسے بتا دیا اور کھڑکی بند کر دی۔ اس کو کھانا نہ ملنے کا کوئی غم نہیں تھا، لیکن 5 دن بعد ایک انسانی آواز جو اس سے مخاطب تھی، اس کی سننے کی خوشی تھی، کیونکہ وارڈن بغیر کچھ کہے کھانا آنی دروازے کے نیچے سے سرکا دیتا تھا۔ بھائی میری بات تو سنو۔ وہ تڑپ کر اٹھا۔ میرے سے 2 باتیں تو کر لو۔ لیکن کال کوٹڑی کا وارڈن کب کا جا چکا تھا۔ پھر سے بس ایک وہ تھا اور وہ کالی قبر تھی۔ آنسوؤں کی لڑی نہ جانے کب سے بہہ رہی تھی اور رکنے کا نام نہ لیتی تھی۔ یا اللہ، میں سزائے موت کا مجرم کیسے؟ اپنے رب سے اس کا ایک ہی سوال تھا۔ میں نے تو تیرے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کیا تھا۔ 64 سال کی عمر کا کمزور آدمی کیسے اور کسی کا قاتل ہو سکتا ہے؟ اے رب ذوالجلال، تو جانتا ہے میں بے گناہ ہوں۔ اپنے رب سے باتیں کرتا نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ خواب بھی تو اس کو ڈراؤنے آ رہے تھے۔ کبھی اپنے آپ کو تختہ دار پر جھولتے دیکھتا اور کبھی جلاد کو اپنا چہرہ ڈھانپتے ہوئے دیکھتا۔ خواب میں کیا دیکھا کہ ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے، ہندوؤں کے قافلے بھارت جا رہے ہیں اور مسلمان پاکستان آ رہے ہیں۔ کشت خون کی لڑائی جاری ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کڑیل جوان اور مضبوط جسم کا مالک روزانہ گھر سے نکل پڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ہندوؤں کی چھوڑی ہوئی کسی چیز کو اچک لے۔ ایک آواز آتی ہے، یہ تیرے کمائی کے دن تھے، تو چور جو ٹھہرا اپنے علاقے کا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز بہت قریب سے آئی ہے۔ وہ واقعی ایک چور تھا، لیکن بعد میں چوری سے تائب ہو کر کوئی کام شروع کر دیا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ ایک ہندو قافلہ اپنی بھینس کو ایک درخت سے باندھ کر چھوڑ گیا تھا، کیونکہ بھینس درد ذرا کی وجہ سے بہت آہستہ چل رہی تھی اور قافلے والے کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے بھینس کو چھوڑ گئے۔ جب یہ اس درخت تک پہنچا تو بھینس کا بچہ ہو چکا تھا، جو چند گھنٹوں کا تھا۔ اس نے بھینس کی درخت سے رسی کھولی اور چلتا بنا۔ بچہ بھی ماں کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ اس نے دیکھا کہ بھینس بچے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چل رہی ہے اور مڑ مڑ کر اس کے ساتھ ملنے کا انتظار کرتی ہے۔ چور کو بھینس بیچنے کی جلدی تھی اور بچہ اس میں رکاوٹ تھا۔ اس نے بندوق نکالی اور بھینس کے بچے پر فائر کر دیا۔ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ بھینس نے آسمان کی جانب سر اٹھایا اور پھر جھکا دیا۔ چور نے منڈی لے جا کر بھینس کو بیچ دیا اور سستی سی زرعی زمین لے لی۔ کھیتی باڑی سے اس کے دن پھر گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ اچانک گاؤں کا ایک بااثر آدمی قتل ہو گیا اور الزام اس پر آ گیا۔ کال کوٹڑی کا فولادی دروازہ دل خراش چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ اس کے سوچوں کا تسلسل یک ٹوٹ گیا۔ جیل سپرنٹنڈنٹ اس کی کوٹڑی میں داخل ہوا۔ میاں تاج دین ولد میاں رحمت دین، کل تمہیں فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے پھانسی دے دی جائے گی۔ اپنی آخری خواہش بتا دو، آخری کھانا کیا کھانا چاہتے ہو وہ بھی بتا دو۔ کل تہجد کے وقت وارڈن تمہیں گرم پانی کی بالٹی دے گا، آخری غسل کر لینا اور وارڈن کو اپنے وارثوں کے نام لکھوا دو جن سے تم آخری ملاقات کرنا چاہتے ہو۔ تاج دین ہکا بکا رہ گیا۔ قدرت کے انتقام کی گھڑی آن پہنچی تھی اور اس کو اس کے شکوے کا جواب بھی مل گیا تھا کہ کس طرح اس نے ایک کمزور بے کس معصوم کی جان لی اور اس کی دکھی مظلوم ماں کی آہ آج اسے تختہ دار پر لٹکا رہی تھی۔ پھر وہی خوفناک سناٹا تھا۔ 0 واٹ کا بلب گپ اندھیرے کو تھوڑا سا روشن بنا رہا تھا۔ 5 بائی 5 فٹ کا چھوٹا سا خانہ اس کو قبر سے بھی زیادہ تنگ لگ رہا تھا۔ قدرت اپنا حساب پورا ضرور کرتی ہے، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔